اللہ 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة والصلاة والسلام على دائم وغاسب حقوق منكر فضائل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا الهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے سزا ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا علینا الہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی. ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے. تو پتہ چلا اس میں کسی کی چرچرا کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ خدا عالم الغیب شہادت الکبیر المتعال المنان ہے، سب کچھ کرتا ہے. وہ ہادی کو بھی وہی بھیجے گا، خلیفہ کو بھی وہی بھیجے گا، رسول کو بھی وہی بھیجے گا، امام کو بھی وہی بھیجے گا. لہذا پروردگار عالم پوری کائنات اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا. دنیا اور آخرت کے اختیار میرے ہاتھوں میں ہے اور ہادی میں ہی بھیجوں گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر نظر کرے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مولا وسیع جانشین قرار دیے ہیں، وہ علی بن ابی طالب السلام سے لے کر آخر الزمان قائم آل محمد حجت خدا تک ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، اپنے مشیت میں رکھ لی ہے. یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ میں ہادی بنوں گا، میں امام بنوں گا، میں پیشوا بنوں گا، میں رہبر بنوں گا، میں ولی بنوں گا، میں جانشین وسیع رسول بنوں گا. یہ کوئی نہیں، خدا انتظام کرتا ہے. تو انتظام کے اوپر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. فلم کرنا، تسلیم کرنا، سر کو جھکانا، تمام باتوں کے اوپر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ تمام باتوں پر فلم کرنا، سر جھکانا ہمارا کام ہے. وہی مسلمان ہے، وہی ایماندار ہے، وہی تقویٰ پرست ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ کائنات پہ جب نظر کریں تو ابتدائی منزل میں بغیر ہادی کے خلقت انسانیت نہیں ہوئی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آخرت کے منزل میں بغیر ہادی دنیا رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے پروردگار نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم جانتے ہو تو میرا بقیہ، میرا باقی ہادی باقی ہے، آنے والا ہے. پھر کہتا ہے وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں. محافظ تو وہ ہے جو وقت کا امام ہے تمہارا، تمہیں راہ راست پہ چلائے گا، راہ نجات دکھائے گا، صراط مستقیم پر لے گا، وہ تمہارا محافظ ہے. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا حفاظت گزار نہیں ہوں، حفاظت کروا نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں. وہ امام ہے جو باقی ہے. تم جانو امام کو، وہ وسیع کو جانو، وہ جانشین کو جانو، وہ ولی کو جانو کون ہے. تو ابتدائی منزل میں بغیر ہادی خلقت انسان نہیں ہو سکتی، تو آخرت منزل میں بھی امام ہونا ضروری ہے. لہذا آغاز میں آدم علیہ السلام کو ملک سے سجدہ کرایا، تو انجام میں بھی پروردگار عالم ساکن فلک نبی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعظیم کرایا گیا خانہ کعبہ میں جمعے کے دن جب امام ظہور ہوں گے انشاءاللہ. لہذا اللہ کو یہ گوارا ہے کہ اپنے انبیاء، وہ جانشین، وہ مرسلین، وہ معصومین، وہ شہداء زحمتیں برداشت کرنا اللہ کو گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ انسان بغیر ہادی رہے. لہذا ہادی کی ضرورت ہے. انا علینا الہدی و انا لنا للآخرۃ، ہدایت میں کراؤں گا، ہادی میں بھیجوں گا. لہذا اللہ کو یہ گوارا ہے کہ
انبیاء و مرسلین، وہ شہداء، وہ صالحین، وہ معصومین، پتھر کھانا اللہ کو گوارا ہے، کانٹوں پہ چلنا اللہ کو گوارا ہے، آگے سے کاٹے جانا اللہ کو گوارا ہے، بھوکے پیاسے رہنا اللہ کو گوارا ہے، زہر سے آلودہ ہونا اللہ کو گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ انسان بغیر ہادی، بغیر رہنما، بغیر امام رہنا اللہ کو گوارا ہے۔ صادق و امین بندے جھٹلائے جانا اللہ کو گوارا ہے، مگر انسان بغیر ہدایت کے رہنا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے، راہ راست پہ چلے، راہ نجات پائیں، صراط مستقیم پر گامزن رہے، جہنم سے بچے رہے۔ جہنم کو جانا اللہ کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں نام ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا، کریم ہے، کرم کرنے والا، ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اور غفار ہے، بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھٹکے نہیں، گمراہ نہیں ہو۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں گمراہوں کا راستہ مت لے جانے نہ دے، بھٹکے ہوئے راستوں والوں کا راستہ ہمیں جانے دے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب، جن کے اوپر تو نے نعمتیں ڈھائی ہے وہ راستے پہ ہمیں گامزن کرنا۔ لہذا آدم علیہ السلام پروردگار کو، آدم علیہ السلام سے جنت کو چھڑانا اللہ کو گوارا ہے، مگر انسان بغیر ہادی کے رہنا اللہ کو گوارا نہیں۔ نوح علیہ السلام طوفان تعتم میں رہنا اللہ کو گوارا ہے، ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں رہنا اللہ کو گوارا ہے، موسیٰ علیہ السلام آگ کو منہ میں لینا اللہ کو گوارا ہے، موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں رہنا اللہ کو گوارا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تہمت ناظری میں دو چار ہونا اللہ کو گوارا ہے، مرسل اعظم خود لہو لہاب ہونا اللہ کو گوارا ہے، ائمہ معصوم علیہ السلام شہید ہونا اللہ کو گوارا ہے، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ انسان بغیر رہبر، بغیر رہنما، بغیر امام، بغیر وسیع کے رہے، کیونکہ بغیر رہے تو یہ بھٹک جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، لہذا اللہ چاہتا ہے کہ ایک بہانے سے انسان کو میں بخش دوں گا، میں عفو کر دوں گا، معاف کر دوں گا، کیونکہ میں رحیم ہے، میں کریم ہے، اس کے عیبوں کو چھپانے والا ستار العیوب ہے۔ لہذا پروردگار عالم ہمیں بتا رہا ہے ان علینا الہدی و ان لنا للآخرۃ الأولیٰ، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، دنیا اور آخرت کے اختیار میرے ہاتھوں میں ہے۔ قدرت کو جیسی ضرورت پڑی ویسے رہنما کو، رہبر کو ہمارے درمیان بھیجا، اس شان و کمال و جمال و علم و شجاعت و سخاوت و اعجاز و ہدایت دے کر بھیجا کہ تمام چیزیں، تمام فضیلتیں اس میں پائے جائیں، تاکہ انسان اس کا انکار نہ کر سکے، انسان اس دیکھ کر اس کے شجاعت کو، اس کے سخاوت کو، اس کے علم کو، اس کے علم کو، اس کے بردباری کو، اس کے کمال و جمال کو دیکھ کر انسان سر تسلیم کر سکے۔ ویسے نبیوں کو، ویسے اماموں کو، ویسے شہیدوں کو پروردگار ہمیں ہمارے جانب بھیجا ہے، تاکہ ہم ان میں یہ نقص بھی نہ پا سکیں۔ کیا نبی یا امام آ کے نہیں بنتے؟ پروردگار نبی کو بھی، امام کو بھی، وسیع کو بھی، جانشین کو، رہبر کو، سب کو وہاں سے بھیجتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَبِيًّا، میں نبی کو میں بھیجوں گا، آنے کے بعد نبی نہیں بنتا۔ افسوس ہے مسلمان ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبی کہتے ہیں، افسوس ہے ان کے علم کے اوپر، ان کے علم کے اوپر، ان کے عقل کے اوپر، کیونکہ وہ نہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ دماغ سے کام لیتے ہیں، نہ اپنے دل سے کام لیتے ہیں، نہ دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، تھوڑا مانتے ہیں، تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ نبی یہاں آنے کے بعد، امام یہاں آنے کے بعد امام نہیں بنتا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں بھی امام کے ساتھ اٹھائے گا، قیامت میں بھی ہر قوم کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو پتہ چلا نبی یا امام کو ماننا ضروری ہے۔ اور وجعلنا نبیا، میں نبی کو بھیجوں گا، وجعلنا للمتقین اماما، میں امام کو تقوی پرہیز والا میں بنا کر بھیجوں گا، تمہارا کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار قرآن میں، انجیل میں فرمایا اور قرآن میں فرماتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں۔ کب؟ کون کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ کب کہتے ہیں؟
जब बिलाल बात सादत किए, क्योंकि लोगों ने उनके माँ के ऊपर तहमत लगाया, बगैर बाप के ईसा कैसा पैदा हो गया। तो परवरदिगार ने आलम ने ईसा अलैहिस्सलाम के निशान में गोया ही अता फरमाई। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, इन्नी अब्दुल्ला है, आता ने कहा, आयत नाज़िल होती है, मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूँ, आता ने कहा अल्लाह मुझे किताब देकर भेजा है, इसका नाम इंजील है। वो जानिए नबिया, मैं नबी हूँ, वो सद्दीक़ा, मैं सचमुच नबी हूँ। छोटा बच्चा बात नहीं करता, एजाज देख के लोग बदल गए, ईसा अलैहिस्सलाम तरफ आ गए, तुहमत मादरी छोड़ दिए, मरियम को पाक कहे, क्योंकि छोटा बच्चा आयत पढ़ रहा है, कुरान किताब लेकर आया हम कहता है। लिहाजा जब याहिया अलैहिस्सलाम को भी जब छोटे थे तो परवरदिगार कहता है, या यहिया खुद किताब बखुव्वतिन व आतैनाहु हुक्मा सबीया, अरे याहिया अलैहिस्सलाम तुमको भी मैं बचपने में नबी बनाया हूं, तौरात जो पहले आई थी उसे तुम मजबूती से कुव्वत के साथ थामे रहो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाता है, अरे याकूब तुम्हारा बेटा होने वाला नबी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में नबूवत मिली, ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, यहिया अलैहिस्सलाम को मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को जब गहराई में छोड़ते थे तो नबूवत के साथ छोड़ा परवरदिगार आलम। 1,40,000 पैगंबर में 4 पैगंबर 5 पैगंबरों का वाक़ा खुदा ने बताता है, क्या अकल नहीं है कि मुसलमानों 1,24,000 का वाक़ा ये बताना है? ये कुरान नहीं पढ़ सकते, हम कितने कुरान पढ़ेंगे? 1,24,000 कुरान पढ़ेंगे, तमाम वाक़े परवरदिगार आलम कुरान मजीद में रखा है। अफसोस है मुसलमानों के ऊपर जो अकल से काम नहीं लेते। ये बहुत बुरी बात है कि रसूल 40 साल के बाद नबी हुए नहीं। जब आम नबी बचपने में नबी बने हैं, किताबें आई हैं, तो उनका सरदार कैसा होना चाहिए? सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल आलमीन कैसे होना चाहिए? क्या परवरदिगार लीडर को नाखिस बना के भेजेगा ताकि ये लोग कहेंगे कि हमारे से भी तुम्हारा फजल कम है? लीडर हम कैसे तुम्हें मानेंगे? जैसा शैतान ने कहा, आदम मुझसे कम है, पस्त है, मैं उन्हें कैसे मानूं? वो मिट्टी से बने, मैं आग से बना हूं, आग अफजल है मिट्टी से। तो ये पैगंबर भी कहेंगे, ऐसे तुम 40 साल के बाद तुम नबी बने, हम तुम्हें कैसे मानेंगे, जबकि हम बचपन में हम नबी बन के आए हैं। सोचना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए इंसानों को कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। परवरदिगार आलम आदम सानी के दौर में दुनिया ने तूफान बदतमीजी उठाई तो आदम इस्लाम को सफीने नूह दे के भेजा। कुरान में हूद, सूरह हूद 11वां सूरा, उसमें 37वीं आयत 38वीं आयत में पता चलता है कि वसना फूल का, अरे आदम कश्ती को बनाओ, वसनाइल फूल का मेरी आंखों के सामने बनाओ, वह वही है ना जो वही भेजता हूं उस तरीके से तुम वही जैसी जैसी आएगी, ये पेड़ लेना, ये पेड़ को आदि से काटना, ये ऐसे तख्ते बनाना, ये तख्ते जोड़ना, ये तख्ता सामने तो जोड़ना, ये तख्ता पीछे, ये तख्ता नीचे, जैसा जैसा वह वही है ना वही मैं भेजता रहूंगा। अयूना मेरे आंखों के सामने तुम कश्ती बनाओ, वसनल फूल का। तो परवरदिगार आलम ने नूह को सफीना देकर नजात दिला दिया। जो काफिर थे, नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे, खुदा को नहीं मानते थे। तो फिर यह नमरूद के जमाने में फिसाद की आग सुलगाई गई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बरदन सलामन अला इब्राहिम का एजाज देके भेजा। अरे यार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक हो जा, इतनी ठंडा हो जाए वो सलामत रहे, वो बरदन सलामन इला इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने ठंडा मत हो जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिलाक हो जाए, इतना गर्म ना रहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिलाक हो जाए, इतनी ठंडी हो जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत रहे। तो हमें भी दुआ करना चाहिए कि परवरदिगारा हमें वो दे जिससे सबक से हम सलामत रहें। घर दे दें, घर दे मगर हमें उस घर में जाके सलामत रहना नसीब फरमा। मोटर दे मगर याद न कर हमें मोटर पे चलना
سلامتی سے رہنا نصیب فرما، شادی کر مگر شادی کے بعد ہم نہ ہیں مرنا نہ واقع نہ ہم سلامت رہیں، ہمارا اولاد ہے، ہمارا اولاد دے مگر سلامت دے، اور نیکیوں کے ساتھ دے، نیک توفیق کے ساتھ دے، صحت و سلامتی کے ساتھ دے۔ اس طریقے سے دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ وَبَرَّ السَّلَامُ عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ اللہ کہتا ہے دعا اس طریقے سے کرو، اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام سلامت سے رہے۔ اور پھر جب نمرود کی آگ سلگائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو راہ نجات دیا، بچا لیا پروردگار عالم نے۔ پھر فرعون نے جادوگری کا فتنہ رچایا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ نَاجَةٌ بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ الْمُفْسِدِينَ۔ اے موسیٰ اس آیت کو 8 مرتبہ پڑھو جو جادوگر سے بچتے ہیں، جس سے جادو کا خوف ہے۔ پروردگار یہ سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ یونس کی آیت ہے یہ کہ 8 مرتبہ یہ آیت کو پڑھو کہ ان اللہ لا عمل مفسدین ولو کرہ المجرمون، مجرم یہ کراہت کیوں نہ کرے، تم یہ آیتوں کو 8 مرتبہ پڑھو تاکہ یہ جادوگر کے جادو سے تمہیں میں بچا لوں گا۔ پروردگار عالم بتا رہا ہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پروردگار عالم قدم بقدم بتا رہا ہے انا علینا ہوگا انا لنا للآخرۃ، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، دنیا و آخرت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یونس کی سورہ یونس 10واں سورہ ہے، 80 پر 1 80 پر 2 81 82 کی آیتیں ہیں، جو 8 مرتبہ پڑھے تو جادو رد ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو نمرود کے فرعون کے جادو سے بچا لیا۔ اور یہودیت نے طب و حکمت کا زور دکھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنایا، مردوں کو زندہ کرنے کا اجازت دے کر بھیجا تاکہ یہود کام آ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا سکے۔ خود مرسل اعظم کے وقت دور میں فساد و بلاغت کا دور تھا تو پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن فساد کے طور پر دیا اور مولا کائنات کو بلاغت کے طور پر نہج البلاغہ لے کر بھیجا۔ اور تلوار کا دور تھا خود مرسل اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو پروردگار عالم نے تلوار کو کاٹنے باطل کو کاٹنے کے لیے ذوالفقار کو نازل کیا۔ سورہ حدید میں آیت نازل ہوتی ہے۔ ادھر نوح علیہ السلام کو سفینہ دے کر بچا لیا طوفان نوح سے، تو ادھر اہل بیت کو کہتا ہے پروردگار رسول کے ذریعے سے مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا۔ نوح کے کشتی کی مثال جیسی ہے، جو اس کشتی میں آ گیا نجات پا گیا، ویسے ہی یہ اہل بیت کے کشتی میں جو آ گیا وہ نجات پا گیا۔ من تخلف عنہا یعنی مختلف نہ ہونا، فرقے نہ بٹنا۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، یہ مثال نوح کے سفینے کے میں۔ ومن رکبہا نجا، یہ کشتی کو جو تھامے گا مضبوطی سے پکڑے گا نجات پائے گا۔ ومن تخلف عنہا غرقا وہوا، جو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گا، گمراہوں کے راستے چلے گا، جہنم میں چلے جائے گا۔ جو اللہ نہیں بندوں کو نہیں جانا نہیں بھیجنے کے لیے اتنی 1,24,000 پیغمبر 12 امام کو اور ہر پیغمبر کے وسیع کو بھیجا تاکہ انسان گمراہ نہ ہو سکے، جہنم میں نہ جا سکے۔ اتنا کریم ہے پروردگار، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا ستار ہے پروردگار کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے دور میں اتنا تلوار کا رسول خدا کے دور میں تلوار کا غور تھا تو ذوالفقار کو لے کر بھیجا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو بردم و سلام علی ابراہیم آیت دے کر بھیجا، ادھر دے کر بھیجا آج ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ ادھر جناب فاطمہ زہرا کو جہنم کی آگ سے بچانے والی بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو نمرود سل رہی تھی وہ وقتی طور پر تھا،
مگر یہاں جناب فاطمہ زہرا قیامت میں خبر میں اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو بھیجا، وارث ابراہیم علیہ السلام. اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا حکمت دے کے بھیجا، اعجاز دے کر بھیجا. تو ادھر مولا علی کو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے کا دو حکمتیں دے کے بھیجا. کئی حکمتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حکمت تھی، یہ دو حکمتوں عیسیٰ سے بڑھ کر حکمت دے کر بھیجا، اعجاز دے کر بھیجا. اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر صفات خدا اور ادھر صفات نبی، ادھر صفات خدا اور ادھر صفات نبی، انہی لطیف حجابوں کے درمیان میں ہے. ادھر صفات خدا اور ادھر صفات علی، انہی لطیف حجابوں کے درمیان میں ہے علی. یہ مولا علی ہے. شکر ہے پروردگار کا ہمیں اس قوم میں پیدا کیا ہے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس ہمارے والدین کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں اس قوم میں جنم دیا ہے. پروردگار نے ہمیں ان کے وطن میں ان کے صوب میں رکھ کر ہمیں بھیجا ہے. سجدہ کریں اس پروردگار کا کہ نجات کے راہ پہ ہے، بھٹکانے والے راہ پہ نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے راہ پہ نہیں ہیں، گمراہ کے راہ پہ نہیں ہیں. لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ پروردگار عالم ابتدا سے لے کر انتہا تک کیسے ہادیوں کو بھیجا، کیسے رہبروں کو بھیجا، کیسے جانشین کو بھیجا، کیسے رسولوں کو، کیسے اماموں کو، کیسے وصیوں کو، کیسے شہیدوں کو بھیجا، تاکہ ہمیں راہ راست پہ گامزن رہے. پروردگارا ہماری دعا ہے کہ ہم تمام کو راہ راست پہ گامزن رہنا نصیب فرما. اس مجلس کو جو سجائے ہیں، محنت کریں، پیسہ خرچے ہیں، جو سنتے ہیں اس محفل کو، ان تمام کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرما. ان کے گزشتگان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ہمارے بچوں کو پروان چڑھا. اس وبا سے، تمام بیماریوں سے، تمام بلاؤں سے، بیمار کبیرہ کے صدقے شفا کے لیے آگاہ ہونا نصیب فرما. جنہیں اولاد نہیں ہے معبود اس محفل کے صدقے سے اولاد ہونا نصیب فرما. جس سے اولاد ہے ان کو پروان چڑھنا نصیب فرما. اے اللہ جس کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کو شادیاں خوشی خرم کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ نیک جگہ ہونا نصیب فرما، نیک توفیقات کے ساتھ ہونا نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی ناصروں میں شمار فرما. امام زمانہ ہم سے راضی رہنا نصیب فرما. ہم تمام کو حج زیارت سے قبول فرما. جو نہیں گئے ہیں ان کو جانا نصیب فرما اور بار بار جانا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی